اسلامی کے کارکنان نے ایک بار پھر تاریخ کو زندہ کیا اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے لیے اور دنیا بھر کے مجاہدین کے لیے وہ مشعل راہ بنے ہیں۔ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر ہمارے کارکنان کا یہ خون اور یہ قربانیاں ضرور رنگ لائے گی، اور ایک دن بنگلہ دیش بھی اور پاکستان اسلامی انقلاب کا مرکز بنے گا۔ نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے۔ اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیے۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان ایک بہت بڑے مشکل سے دوچار ہے۔ پاکستان میں خود پاکستانیوں کے لیے عزت کے ساتھ جینا بلکہ سانس لینا ناممکن بنایا گیا ہے۔ یہاں حکومتیں تو بدلتی ہے لیکن وہی گھسا پیٹا اور سٹیٹس کو کا نظام اسی طرح قائم ہے۔ یہاں سے انگریز چلا گیا لیکن استعماری نظام اور سامراجی نظام اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ یہ ملک انہوں نے تجربہ گاہ بنایا ہے اور آج یہ تمام تجربات ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ یہاں گزشتہ 75 سالوں میں 35 سال فوجی حکمرانوں نے اور بقیہ ان کے گملوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے اور بڑے سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی، لیکن ان جرنیلوں نے بھی اللہ کی دین کے ساتھ اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی، اور ان سیاسی جماعتوں نے بھی شہدائے پاکستان کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ، ان کے قربانیوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پاکستان کا جغرافیہ بھی ختم ہو گیا۔ مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ سقوط بغداد کے بعد بہت بڑا سانحہ سقوط ڈھاکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بقیہ پاکستان بھی خطرے سے دوچار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب وقت آیا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ اس پاکستان کو اگر قیامت کی صبح تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کو نظریہ پاکستان کے مطابق، پاکستان کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا ہے، ورنہ یہ تمام تجربات ناکام ہو گئے۔ اب ایک ہی آپشن ہے کہ اس ملک کو ہم خلافت کا، امن کا، اسلامی انقلاب کا مرکز اور گہوارہ بنا لے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آج 26 اگست ہے، قیام جماعت اسلامی کے دن سے لے کر آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ جماعت اسلامی نے اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنی جدوجہد چھوڑی ہو۔ مسلسل جماعت اسلامی چلتی رہی، آگے بڑھتے رہی، دارو اور رسن اور قربانیاں دیتے رہی۔ اس قافلے میں حضرت ڈاکٹر نذیر شہید بھی آپ کو ملے گا، اس قافلے میں آپ کو اللہ بخش بھی ملے گا، اور اس قافلے میں وہ ہزاروں کارکنان جو پاکستان کے خاطر مشرق پاکستان میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اور اس قافلے میں وہ سینکڑوں اور ہزاروں کارکنان جو کشمیر کے وادی میں اور افغانستان کے پہاڑوں میں اسلام کے خاطر، عالم اسلام کے خاطر اور امت کے خاطر قربانیاں دے گئے ہیں۔ آج کے دن ہم ان تمام کارکنان کو، ان شہیدوں کو، ان مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس اعلان اور عزم کے ساتھ انشاءاللہ کہ زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ 5 سال یہاں جیسے گزرے ہیں،
میری قوم جانتی ہے کہ یہاں 3 حکومتیں قائم ہو گئی. پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور چلی گئی, پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور چلی گئی, اب نگران حکومت آئی ہے. لیکن ان 3 حکومتوں نے ہر وہ کام کیا جو آئی ایم ایف نے ان کو کہا, جو ورلڈ بینک نے ڈکٹیٹ کیا. اور آج بھی نگران حکومت کے آنے کے بعد گزشتہ حکومتوں نے جو غلط فیصلے کیے ہیں, جو غلط معاہدے کیے ہیں, جو آئی ایم ایف کے زنجیروں کو قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈالے ہیں, آج ان کا اثر ہے کہ روز ایک نیا اعلان قوم کے لیے حکومت کرتی ہے کہ آج ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, آج پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا. قوم حیران ہے کہ 14 اگست کو ایک حکومت چلی گئی اور 14 اگست کو نئے وزیر اعظم نے نگران کے طور پر حلف اٹھایا. ابھی اس کا کیبنٹ مکمل بھی نہیں تھا کہ 20 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے قوم کو حیران اور پریشان کر دیا. اور اب چلتے چلتے کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے کہ 3 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے آج پاکستان میں بجلی کا فی یونٹ 56 روپیہ پر ہے. ہم حیران ہیں کہ ایک گھر کا بل 40,000 50,000 آیا ہے. یہاں ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے یا ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے کارکنان ہیں جن کے تنخواہیں 2500 اور 30,000 سے زیادہ نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں بل 45,000 آیا ہے, بل 35,000 آیا ہے. تو اگر ایک آدمی نے بجلی کو استعمال کیا ہے وہ باؤنڈ ہے کہ ان کی قیمت ادا کرے. لیکن شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ اس کاغذ کے ذریعے 16 اقسام کا ٹیکسز یہ حکومت بجلی بل میں شامل کر کے عوام سے لے رہی ہے, خون نچوڑ رہی ہے, روز خودکش حملے کر رہی ہے, روز لوگوں کی کھوپڑیوں پر گرنیٹ برسا رہی ہے. ہم حکومت کے ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور میں نگران حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تیاری کرو. آپ اگر تاریخ میں کوئی نام لکھنا چاہتے ہو تو ایک شفاف الیکشن کو یقینی بناؤ اور اس کے لیے آئین میں 90 دن مقرر ہے. 90 دن سے 1 دن کا اضافہ بھی جماعت اسلامی کے لیے ناقابل قبول ہے. جماعت اسلامی نے مقررہ مدتوں میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت عظمی میں جا کر 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے اس حکومت نے ان فیصلوں کو واپس لے لے. ہم تمہاری ان بلوں کو نہیں مانتے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. لوگوں نے جلانا شروع کیا ہے اور پاکستان کی جماعت اسلامی اعلان کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ گلی گلی, ہر کوچے میں, ہر چوک میں, ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں, ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں اور پسکو اور لسکو اور ٹسکو اور وابدہ کے ہر دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے, مظاہرے کریں گے. آج بھی جماعت اسلامی کے اپیل پر گجراوالا میں جلسہ ہو رہا ہے, کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے, پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے, کل چیچا وطنی میں ہمارا احتجاج تھا اور 1 ستمبر کو میں نے نوجوانوں کو اسلام آباد اور پنڈی میں بلایا ہے کہ ہمارے لیے یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ناقابل قبول ہے. شرم کرو حکمرانوں, انڈیا نے چاند پر قدم رکھا اور آپ لوگوں نے ہمارے قوم کے گردن پر قدم رکھا ہے تاکہ اس کا خون نہ چھوڑا جائے. آئی ایم ایف کے کہنے پر کل بھی یہی ہو رہا تھا, آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ چوری آئی ایم ایف کی ہے اور ہاتھ تمہارے حکمرانوں کا ہے. ہم اس چوری کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھ کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ظلم کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہ کرے, اس کے خلاف
सरापा एहतजाज बन जाए, सियासत से बाला तर होकर आज मैं बात करना चाहता हूं कि हर गरीब पाकिस्तानी को अब उठने की जरूरत है। मुल्क में आग लगी है, यहां रेजवाना उस पर तशद्दुद, जलावाला में बेगुनाह लोगों के घरों को जलाया गया, रानीपुर में एक बेगुनाह मासूम 10 साल बच्ची फातिमा को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। जिस्मानी तशद्दुद और जिन्सी तशद्दुद के बाद बदअमनी है, खुदकुश धमाके हैं मेरे प्यारे भाइयों। और दूसरे तरफ ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये बदअमनी, कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है जो कल तक ये हुक्मरान थे। वो 13 जमातों का इत्तेहाद पीडीएम की सूरत में हो या उससे पहले पीटीआई की सूरत में हो या आज की निगरान हुकूमत की सूरत में हो, नाकाम हो गए, एक्सपोज हो गए। हम यही चाहते हैं, हमें नसीहतों की बजाय कौम को कुर्बानियों के लिए आमादा करने की बजाय खुद कुर्बानी दो। जिन्होंने कर्जे लिए हैं उनकी माल, उनकी असबाब, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक बैलेंस को ऑडिट करके उनकी जायदादों को फरोख्त करके ये कर्जे अदा किया जाए। गरीब आदमी ने न कर्जा लिया है न कर्जा काया है। आप लोगों ने करप्शन की है, आप लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, आप लोगों ने पाकिस्तान को लूटकर बाहर के बैंकों में जमा किया है। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं, जमात इस्लामी एक दीनी जमात, एक इनकलाबी जमात, अवाम की तर्जुमान जमात, खिदमत करने वाली जमात, और अब हम मैदान में खड़े हैं, सर बकप खड़े हैं इंशाअल्लाह। या इस जुल्म और जबर के निजाम को तख्त ताराज करेंगे, तबाह और बर्बाद करेंगे, और या इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला बढ़ते रहेंगे, हर कुर्बानी देते रहेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, डरने और बिकने वाले नहीं है। इसलिए लोगों, आप कारकुनान से अपील करता हूं, पूरी पाकिस्तान से अपील करता हूं कि सारे आजमाए गए, उन्होंने पाकिस्तान को आईएमएफ का गुलाम बनाया। अब जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इस मुल्क के गरीब अवाम की निजात दहिंदा के तौर पर मैदान में खड़ी है, और मैं उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह सुबह करीब है, रोशनी आएगी, अंधेरे चट जाएंगे, और ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा, अदल का गहवारा बनेगा, इस्लाम का गहवारा बनेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चंद सवाल हैं सवाल जी शेख साहब, कोई सवाल है तो कर लें, खत्म कर। काफी है, जज़ाकल्लाह। कितने गए? मलक अब्दुल रऊफ साहब, मौलाना दुआ फरमाएंगे शोहदा के लिए। साथी तशरीफ रखें, दुआ में शरीक कौन सा दुआ के बाद जाए। اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلی اللہ تعالی علیہ جزاکاللہ۔ जमात इस्लामी के कारकुनान ने एक बार फिर तारीख को जिंदा किया और दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों के लिए और दुनिया भर के मुजाहिदीन के लिए वो मशाल राह बने हैं। इंशाअल्लाह बांग्लादेश के सरजमीन पर हमारे कारकुनान का ये खून और ये कुर्बानियां जरूर रंग लाएगी, और एक दिन बांग्लादेश भी और पाकिस्तान इस्लामी इनकलाब का मरकज बनेगा। न सर झुकाकर जिए, न मुंह छुपाकर जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिलाकर जिए। अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही काफी है कि हम मशाल जलाकर जिए। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुश्किल से दो चार है।
पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानियों के लिए इज्जत के साथ जीना बल्कि सांस लेना नामुमकिन बनाया गया है। यहां हुकूमतें तो बदलती है लेकिन वही घिसा पिटा और स्टेटस को का निजाम उसी तरह कायम है। यहां से अंग्रेज चला गया लेकिन इस्तेमारी निजाम और साम्राज्य निजाम उसी तरह कायम और दायम है। यह मुल्क उन्होंने तजर्बागाह बनाया है और आज ये तमाम तजर्बात नाकामी से दो चार हो गए हैं। यहां गुज़श्ता 75 सालों में 35 साल फौजी हुक्मरानों ने और बकिया उनके गमलों में और स्टेब्लिशमेंट के गमलों में पले और बड़े सियासी पार्टियों ने हुकूमत की, लेकिन इन जर्नेलों